وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، وہ اللہ رب العالمین کہ جس نے یہ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور ان زمینوں اور آسمانوں میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنی بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان تمام کی تمام مخلوقات کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اور اشرف المخلوق کی رہنمائی کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور ان تمام کے تمام پیغمبروں کے اندر جو مقام، جو مرتبہ، جو اوصاف حمیدہ مجموعی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، وہ مقام، وہ مرتبے، وہ اوصاف حمیدہ مجموعی طور پر کسی بھی پیغمبر کو عطا نہ ہوئے۔ اب دیکھیں، ابراہیم خلیل اللہ ہو گئے، موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے، عیسیٰ روح اللہ ہو گئے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ہو گئے، اور ہم اللہ کے نبی کی شان اور شوکت اور عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لو کانا موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب، صاحب شریعت اپنی جگہ، اور اگر وہ میرے وقت میں بھی زندہ ہوتے تو میرا کلمہ پڑھے بغیر وہ بھی زندہ نہ رہتے۔ اب دیکھیں، ہم اللہ کے نبی کی شان اور شوکت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب، اللہ کے نبی صاحب کتاب، موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، اللہ کے نبی صاحب شریعت، تو اب قانون اور کلمہ کس کا چلے گا؟ اللہ کے نبی کا۔ اب دیکھیں، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس پہ بہت سی ذمہ داریاں عائد کریں۔ کچھ ذمہ داریاں ایسی تھیں، 2 قسم کی ذمہ داریاں اللہ نے تقسیم کری۔ ایک تو حقوق العباد، کہ بھئی آپ کے کیا حق ہیں، ایک دوسرے مسلمان بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوس، اور ان تمام کے اندر بہترین جو رشتہ بتایا وہ کیا بتایا؟ ماں باپ کا، کہ ان کے بھی حقوق ہیں۔ اور اللہ نے جو دوسرا حقوق بتائے وہ کیا بتایا؟ حقوق اللہ، اپنے حق۔ اس میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، آپ کی نیکی ہیں، عبادات ہیں، آپ کا یعنی ذکر و اذکار کرنا، چلتے پھرتے ہر چیز میں اگر اللہ نے آپ کو کبھی آزما بھی لیا، اس میں بھی آپ نے کیا؟ اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ یہ اللہ کے حقوق میں شامل ہے۔ اب دیکھیں، اللہ نے 2 جو حقوق بنائے نا، بڑی ایک سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کل قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے بندے سے کس چیز کا حساب دینا؟ حقوق العباد۔ اور اپنے جو حقوق ہیں اس میں سب سے پہلے جو سوال کرے گا وہ کس چیز کا کرے گا؟ نماز کا کرے گا۔ یہ اللہ کے حقوق کے اندر سب سے پہلا جو سوال ہے وہ نماز کا۔ اور بندوں کے حقوق کے اندر اس کے اندر کیا سوال ہوگا کہ آیا حقوق العباد کے اندر آپ نے کیا کمی بیشی کری، کیا معاملات کیا؟ تو اب ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ بہت رکھے، حتیٰ کہ اس ماں باپ کے حقوق کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ، اللہ نے اس
ماں باپ کی جو نافرمانی، جو ماں باپ کے حقوق کو ادائیگی نہیں کرتا، اس کو بھی اس کے ساتھ بالکل برابر۔ اللہ قیامت والے دن ہر چیز معاف کر دے گا، ہر چیز۔ کیا معاف نہیں کریں گے؟ شرک معاف نہیں کریں گے، اور شرک کبیرہ گناہوں میں سے، اور ایسے کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی۔ اب دیکھیں نا، ہم نے قرآن پڑھتے ہیں، اس میں ترجمے کے ساتھ بھی کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے، کبھی کبھی رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کبھی تشریحات کا بھی موقع مل جاتا ہے، کہیں سننے کو بھی مل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیسا تھا؟ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ درس ہے، نصیحت۔ باپ کون تھے؟ آزر۔ کیا کر رہے ہیں؟ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ساتھ میں کیا کر رہے ہیں؟ عبادات، جو عبادت گاہ ہوتی ہے وہ بنائی ہوئی، اس کے اندر تمام قسم کے بت رکھے ہوئے۔ اب ہمارا جو اللہ رب العالمین ہے، وہ ہماری 360 حاجاتوں کو ایک ہمارا اللہ پورا کرنے والا ہے، اور ان کے کیا تھے؟ 360 بت، 360 حاجات۔ انسان ہے نا، اس کے دل میں کیا کیا خواہش ہے؟ اب دیکھا کسی کو بچہ نہیں ہے، یہ والے بت کے پاس چلے گا، کسی کے روزی نہیں چل رہی، یہ والے بت کے پاس چلے گا، اب بارش نہیں ہوئی، یہ والا بت ہے۔ یعنی اس طرح کے انہوں نے اپنی عبادات گاہ کے اندر ایک عبادت بنائی تھی کہ تاکہ لوگ اس میں آئیں اور آ کر عبادت کی۔ اب ہوا یہ، ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے بڑے ذہین۔ اب دیکھیں ماں باپ نے نا ان کا نام کیا رکھا تھا؟ اس زمانے کے اندر اس نام کو بڑی تکریم کے الفاظ سے، نام تھا ابرہا، جیسے ابراہیم، یہ بعد میں سے، تو یہ تو اب ابراہیم علیہ السلام بچپن سے دیکھتے رہتے تھے، یار یہ ابا ہمارے کر کیا ہے؟ یعنی بتوں کے آگے عبادت، سجدہ، ان کے آگے کھانا پینا رکھ دیتے ہیں، چوہے آتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں، مکھیاں بیٹھتی ہیں یہ ہٹا نہیں پاتے، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ کیا چیز ہے جو سمجھ میں بھی نہیں، یہ کیسا پیسہ؟ اور مختصر پھر اپنے مضمون کے اوپر آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا۔ اب دیکھیں باپ غلطی کرتا ہے، ٹھیک ہے، انسان ہے نا، انسان سے غلطی ہو گئی، مگر ان انسانوں کے اندر اللہ نے کیٹیگریاں بنائی ہیں۔ انسانوں میں بھائی بھی ہے، انسانوں میں بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، عزیز و اقارب بھی ہے، پڑوسی بھی ہے۔ غلطیاں ان سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میرا باپ غلطی کر رہا ہے، اب آ کے یہ نہیں بولا ابا تم نے یہ کیا، مانا بدتمیزی نہیں، کیا الفاظ؟ ابا جی آپ یہ کیا الفاظ، یہ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ باپ کو نہیں سمجھ آیا، جب لاجواب ہوا تو انہوں نے غصے کا اظہار کیا۔ پھر باپ نے جب غصے کا اظہار کیا تو بیٹا کیا بولتا ہے؟ ابا آپ نے مجھے شکر گزار بندوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے بدتمیز پھر بھی نہیں پائیں گے، یعنی زبان دراز پھر بھی آپ مجھے نہیں پائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب نہیں دیکھا، سمجھ آئی، خاموش ہو گئے۔ پھر باپ نے یہ بھی کہا میں تیرے کو گھر سے نکال دوں، یعنی دھمکیاں میں بھی کچھ نہیں، خاموشی۔ اب دیکھیں قرآن جو ہے نا یہ ہمارے لیے، یہ ہماری زندگی کے اندر ایک ہمارا ایک کے اندر پورا نمونہ حیات ہے۔ کوئی چیز کی پریشانی ہے قرآن سے گائیڈنس دے، اللہ اس کا رسول کیا اس چیز کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ اب ماں باپ جو ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام نے مختصر کہ پھر کیا کیا کہ باپ نے بولا اچھا بیٹا ایک دوسرے پوائنٹ پر کہ آج نا ہمارے عید کا دن ہے، آج ہمارے ساتھ آپ چلیں۔ کہنے لگے ابا انی سکیم، کیا کہا ابا میرا آج نا من نہیں چاہتا، آپ جو ہیں آپ کی عبادت کا موقع ہے، ٹھیک ہے آپ کریں، میری ان مزاج من نہیں چاہتا، آپ جائیں۔ چلے گئے۔ اب پیچھے جب چلے گئے ابراہیم علیہ السلام گرجے میں آ گئے،
آ کر کیا کہتے ہیں؟ بتوں سے سوال کرتے ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تم پہنتے کیوں، یعنی تم یہ، اور تمہارے آگے چوہے کھا رہے، تم نہ مکھی ہٹا پا رہے، یعنی اس طرح کے جب سوالات کیے، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا، لے کر کیا کیا؟ تمام بتوں کو توڑ دیا۔ جب تمام بتوں کو توڑا اور ایک بت جو بڑا بت تھا وہ کلہاڑا اس کے گلے کے ٹنگا دیا۔ اب جب لوگ آئے اپنے عید کی خوشیاں منا کر، جب کہا کہ چلو یار تھوڑا سا کیا کریں، اپنے بتوں کو سجدہ کریں، ٹھیک ہے، وہ جیسے ہم لوگ، ہمارا کیا رواج بنا ہوا ہے، پورے سال ہم قبرستان نہیں جائیں گے، عید کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد ایسے قبرستان پہنچیں گے جیسے ہم ہر روز قبرستان جاتے ہیں، یقین آ کر کیا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یار وہ امی ابو کی قبر ہے نا وہاں جا رہے ہیں، کیا بھائی عید کی نماز پڑھ کے۔ اس عمل کو ہم نے ایسے بنا لیا کسی کو سنت سمجھ لیا۔ دیکھو قبرستان اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آیا کرو، جایا کرو، کیوں؟ تاکہ قبرستان جانے سے بندے کو اپنی آخرت یاد آتی ہے۔ جب بندہ جائے گا نہیں تو دلوں کے اندر سختی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آٹومیٹکلی آئے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام جب توڑ دیا، سب کچھ ہو گیا، وہ وہاں سے واپس آئے، دیکھا کہ دم یعنی کیسوں کے بدحواس ہو، یہ کیا ہو ہمارے ساتھ؟ جیسے بندہ کہیں گیا ہو اور واپس آئے اور گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو بندے کی تو ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، یار میں یہ کیا کرتا ہوں، یہ کیا ہو گیا، یعنی کچھ بولنا بھی چاہتا ہوگا نا اس کو الفاظ نہیں نکلیں گے۔ سب سے بندہ جب ایک دم پریشان ہوگا تو کہنے لگے یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا، کسی نے کیا رائے دی، یہ اس کے کام ہو گئے، اس کے کام ہو گئے، اس کے کام ہو گئے، باتیں چلتی ہیں۔ پھر کہنے لگے نہیں، یہ کام یہ اس بندے کا کام ہے کہ جو ہمارے درمیان ایک نوجوان ہے، اس کو ابراہیم یعنی ابرہا کہتے ہیں، پھر ابراہیم، اور پھر کیا ہے کہ یہ کام اس کا ہوگا، کیوں ہوگا؟ وہ ہمارے بتوں کی مخالفت کی ہوگی۔ سب سے زیادہ کس نے مخالفت کری؟ اسی نے کری، اور اسی کا کام ہے۔ بلایا، پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو کیا کہتے ہیں، یہ میں نے آپ مجھ سے پوچھا، یہ جو آپ کا جو بڑا والا بت ہے اس سے پوچھو کہ کس نے تمہیں، وہ تمہیں بتائے گا۔ پھر کیا کہنا مختصر کہتے ہیں تم ہمارا مذاق بنا رہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتا۔ اب دیکھیں پتہ ہے مگر پھر بھی اس کی پوجا۔ تو یہاں پہ پوائنٹ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام حق پہ نہیں تھے؟ حق پہ تھے، چاہتے تو بولتے میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ بول سکتے تھے۔ کس چیز کی کمی تھی بھائی؟ پیغمبر تھے۔ تو کیا اللہ نے کیا قرآن میں آیت بتا دی، سبحان اللہ، کہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ اور ساتھ کو دیکھو پھر آگے بات، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے، نرمی کرنی ہے، پیار محبت کرنا ہے، شفقت کرنی ہے، لاڈ کرنا ہے ان کے ساتھ۔ اگر وہ کبھی غصہ بھی کر جائیں تو پھر بھی ان کو غصے کو پی جائیں، محبت سے مسکرانا ہے۔ یہ ماں باپ، یہ تھوڑی اپنے مطلب کے لیے ماں باپ ہے، اس کے بعد بابا کون ہے باپ، کون ماں، نہیں۔ پھر کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تم کیا کرو؟ نیکی کا سلوک کرو، حسن اخلاق سے ان کے ساتھ کیا کرو؟ پیش آؤ۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، دیکھیں اب کیا ہے کہ أَحَدُهُمَا، ان دونوں میں سے، ماں باپ میں سے کسی کا ایک باپ یہ فوت ہو گیا، یا ایک ہے ماں، یا ماں فوت ہو گئی تو ایک ابا گھر میں، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک، اگر وہ دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو تم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تم نے اپنے ماں باپ دونوں کے لیے کبھی اف تک نہیں کہنا، اور ساتھ میں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور تم نے ان کو جھڑکنا نہیں، جھڑکنا۔ اب دیکھیں اف کتنی الگ چیز ہے، اور جھڑکنا وہ الگ ہے، مگر کیا چیز ہے؟ جھڑکنے سے مراد آپ نے ان کی دل آزاری نہیں کرنی،
اب دیکھیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو ہوتا کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اچھا یہ کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ ہم کہتے ہیں یار یہ بوڑھے ہو گئے تو یہ ان کی عمر ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں. اب وہ کیا، وہ بیچارے شروع سے اپنی اولاد کی فکر کرتے رہتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں. میرے بچے کا کیا مستقبل، اس کے بارے میں کبھی بچے کا اچھے برا ہر چیز حلال حرام کی تمیز. یہ کس کو فکر ہوتی ہے؟ ماں کو نہیں ہوتی، باپ کو ہوتی ہے. باہر کما کر لانا، بچوں کو کھلانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ اب دیکھیں آپ مجھے بتائیں، ایک ہم جب چھوٹے ہیں نا ابھی کماتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یار یہ ہمارے ہاتھ کی محنت کی کمائی ہے، ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں. میں نے اگر اپنی محنت کر کے اگر اپنا موبائل لیا ہوگا نا اس کی بڑی قدر کروں گا، بڑی آؤ بھر، بڑا صاف ستھرا، کوئی چھین نہ لے، بڑی حفاظت. اور اگر مجھے ابا نے دلایا ہوگا نا میرا موبائل وہاں پڑا ہوا یا ادھر پڑا ہوا، جیسے مثال ہے باپ نے سائیکل دلا دی، اے ٹو زیڈ کوئی بھی چیز لے لیں آپ جو اپنی کمائی کی ہوتی ہے نا تو اس کا بڑا اندازہ، اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. تو یہ ماں باپ بیچارے سوچ سوچ کے نا تو وہ غصہ آنے لگ جاتا ہے چھوٹی سی بات. اب دیکھیں نا ہم ہیں نا جوان، ہم کیسے، ہمیں غصہ نہیں آتا کیا؟ ایک بندہ ایک بات بولے دوسرے گرم خون ہے، ٹھیک ہے، ایک دم غصہ کر جاتے ہیں. تو کیا ماں باپ اپنی اولاد کے اوپر اتنا حق نہیں، اتنا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ سکے؟ بالکل پورا پورا حق. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے تو ماں باپ کو اپنے مطلب کے لیے رکھا. بس امی ابو سے کوئی چیز چاہیے، امی ابو یہ چیز دے دو، یہ چیز ہو جائے گی، یہ چیزیں بس. امی ابو نے مجھے وہ چیزیں دے دی، اس کے بعد جب اپنا کام بولا نا وہ آوازیں ماں لگا رہی ہے، بیٹا بات سن، بچے نے چپل پہنی، یہ جا وہ جا گلی میں ڈال. کیوں؟ تو ماں باپ کو اللہ فرما رہے ہیں اف بھی نہیں کہنا، نہ تم نے ان کو جھڑکنا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم نے ان کے لیے ایسی میٹھی اور پیاری پیاری سی بات کرنی ہے. یعنی تمہارا لہجہ کریمہ، نہ بڑا میٹھا ہو، پیارا، سخت لہجہ نہیں. اگر وہ غصہ بھی کرتے تو آپ نے غصے سے نہیں جواب دینا، آپ نے محبت سے جی جی ابا جی، جی اماں، جو بولتے ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر آگے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ انکساری سے اور ان کے سامنے جھک کر یعنی بات کرا. اور کیا کہو آگے سے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ تو ان کے اوپر اپنی رحمت اور اپنی شفقت ایسے رکھ جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں جب میں چھوٹا سا تھا، جیسے انہوں نے میرے ساتھ شفقت کری نا، محبت کری. اللہ تو بھی آج ان کے اوپر ایسی محبت اور شفقت عطا کرنا. کیا دعا کرتے ہیں؟ اب ایک بات بتائیں ایمانداری سے، آپ لوگ بوڑھے ہو گئے، کیا آپ لوگ اپنے ماں باپ نہیں یاد رکھتے ہیں؟ آتے ہو گے، رونا بھی آ جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ماں باپ کا بڑا مقام ہوتا ہے، ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی. اب دیکھیں شرک ہے کتنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ صرف شرک کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر دے تو یہ شرک ہو جائے گا. شرک کی قسمیں بتائی ہیں، ایسے ہی ماں باپ کی نافرمانی کی بھی قسمیں. یہ نہیں کہ ایک بات مان لی تو یار دو نہیں مان لی کیا ہوا. اب دیکھیں ماں باپ کا نا دل جب دکھ جاتا ہے نا تو پھر بڑی دل سے وہ اللہ، تین جو شخص ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ ریجیکٹ نہیں فرماتے، وہ تین میں سے کون سے؟ ایک ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ایک دم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایک دم قبول فرماتے ہیں، اس کو ریجیکٹ نہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جب ماں باپ کا دل دکھا ہوتا ہے نا پھر وہ نکلتی، اور ہم کیا کرتے ہیں وقتی طور پہ پھر ہم نہیں اس کو اہمیت دیتے. دیکھیں نا ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی کے پاس نا ایک آدمی کو لایا گیا جو بیچارہ نہ مر رہا نہ جی رہا، بیماری کے اندر بڑی بری حالت، بہت عجیب کنڈیشن. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کا نا باپ زندہ نہیں ہے، ماں زندہ ہے. فرمایا اس کی ماں کو کیا آگے مائی کو بولا کہ تو نا اپنے بچوں کو کر معاف کر. اب دیکھیں ماں تھی، ماں کہتی ہے اللہ کے نبی آپ یہ بات کہتے ہیں اس کو اللہ بھی معاف نہ کرے. کیوں؟ اس نے مجھے اتنا سڑایا ہے،
زندگی میں اس نے میرے کو بہت تنگ کر کے رکھا، جیسے آج کے وقت میں بچوں نے ماں باپ کو تنگ کیا۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی خاموشی کہا اچھا صحابہ کو بولا لکڑی جمع کرتے ہوئے جیسے جانے لگے تو معاف کیا۔ اللہ کے نبی کیوں خیریت؟ کہا جب تو بھی معاف نہیں کرتی اس کو، لکڑی جلا کے کم سے کم اس کو آگ میں ڈالیں، اس کی جان تو نکلے، نہ یہ مر رہا ہے نہ یہ جی رہا ہے، تکلیف نہیں۔ اب صحابی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں یہ بات یعنی پہلے یہ نہیں سمجھ سکا کہ آیا ماں نے پہلے یہ الفاظ ادا کیے یا اس بندے کی سب سے پہلے جان نکلی؟ کیا ماں سے اتنا کہتی ہے اچھا اللہ کے نبی میں نے اس کو معاف کیا؟ صحابی کہتا ہے میں یہ نہیں سمجھ پایا نہ کہہ پایا کہ پہلے جان نکلی ہے یا ماں نے کلمہ ادا کیا۔ دیکھیں ماں باپ پھر ماں باپ یہ پھر بھی نا پھر اپنے دل کو نرم کر لیتے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ماں باپ کا بڑا مقام ہے اور ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، اور یہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے، اور حقوق العباد کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنے جو حقوق اللہ ہے اس کے اندر آپ کو 100% میں سے 100% ڈسکاؤنٹ دیں گے، 100 پوری گناہوں کو معاف کریں گے، ہر چیز کے اندر آپ کو معافی دیں گے۔ مگر جو حقوق العباد ہے نا یہ اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے تب تک جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کر دے، جب تک ماں باپ اور یعنی یہ بچے جو ہیں اپنے ماں باپ سے معافی نہ مانگے۔ اگر بچے اپنے ماں باپ سے معافی نہ مانگے نا تو پھر ان کو معافی نہیں ملتی اوپر جا کر، وہ چاہے ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے بڑے نیکی کا کام کر رہے ہوں، چاہے وہ مکہ مدینہ جا رہے ہوں، کچھ بھی کر لے ہو، ان کو معافی نہیں ملتی۔ بھائی معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، یقین بڑا مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ جب آپ بچے نا کبھی تنگ کیا ہے ٹھیک ہے جا کے اپنی سے معافی مانگ لی، اماں جی آج ہم نے بس آج کے بعد تنگ نہیں کرنی، یقین جانے آپ کی اماں کا جو دل ہے نا جو ابا کا دل خوشی سے چھوڑا ہو۔ جب ہم باپ بنیں گے نا تو بچے آ کر اگر ہمیں کوئی بات بولتے ہیں اچھا بابا ہم معافی چاہتے ہیں، یقین مانے آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا کہ دل کتنا خوش سرور آتا ہے۔ تو ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے جب وہ بات چل رہی تھی کہ اس کو جلانے کے لیے صحابی کہتا ہے میرے کو سمجھ نہیں پڑی کہ پہلے اس کی جان نکلی ہے یا ماں باپ نے اس کو یعنی ماں نے اس کو معاف کیا۔ تو ماں باپ کے ساتھ نرمی رکھنی چاہیے۔ آج جتنی جو 2023 شروع ہے اس کے اندر یقین مانے بس بات کو مختصر اپنی بات کو کلوز کریں۔ آج دنیا میں نا صرف دیکھیں دو چیزیں نہیں ہیں، صرف بس جو دو چیزوں کے اوپر کوئی اہمیت نہیں ہے، باقی تمام چیزوں کے اوپر اہمیت ہے۔ ایک نماز کوئی نہیں پڑھتا، نماز کا کتنا حکم ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف فرما ہو رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ صلاۃ 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 صلاۃ، لوگوں نماز 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 کا خیال آج وہی نہیں۔ کتنا جہاں قرآن پڑھے ہاں بھائی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ نماز کا حکم، نماز ہے ہی۔ اور دوسرا کا کیا کام نہیں؟ ایک ماں باپ کی عزت احترام، ماں باپ کا خدمت بالکل ختم ہو گئی۔ تو ماں باپ کی خدمت کیا ہوتی ہے؟ یا تو گھر میں کوئی بڑا بھائی دیکھ لیتا ہے، یا پھر یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا یہ ماں باپ کا خیال کرتی ہیں۔ باقی بیٹوں کو بہت کم توفیق ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال کریں۔ یہ اگر سسرال میں بھی چلی جاتی ہے یقین مانے بیٹیاں وہاں جا کر پوچھتی ہیں بابا کیا حال ہے، ماما کیا حال ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک کو 8 سے ضرب دیں گے تو کیا جواب ہے؟ بہت سخت بات کر رہا ہوں کہ سبھی اصلاح کریں، اصلاح ماں باپ کچھ اہمیت ہوتی ہے، ہم نے ان کو سے اپنے مطلب کے لیے رکھا نہیں۔ تو ایک کو جب 8 سے ضرب دیتے تو کیا جواب ہوتا ہے؟ ایک اٹھے آگے آج 1% ماں باپ کے ساتھ کرو گے نا اچھا تو تمہاری زندگی کے اندر 8% اچھا ہوگا انشاءاللہ، اور 1% اگر غلط کرو گے تو زندگی کے اندر آگے 8% اس کو بھگتنا پڑے گا۔
تو ماں باپ دل سے دعا کرتے ہیں اور دعا نہیں دیتے، مگر جب نکلتی ہے نا تو پھر وہ ڈائریکٹ جا کے اللہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو ایک اور چیز آگے بڑھائیں، اللہ کے نبی کے پاس نا ایک آدمی آیا، کہتا اللہ کے نبی مجھے جہاد کا حکم ہے۔ اب دیکھیں نا کتنے سارے اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، یہ عمرہ، یہ اور شہادت، تمام چیزوں کا افضل عمل، اور شہادت کے رتبے کے لیے انہیں فائز ہونے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی مجھے نا جنگی جہاد میں جانے کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں پھر تیری ماں باپ کا ماں کا اپنی ماں کے ساتھ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کہ 3 مرتبہ ماں کے ساتھ اور چوتھی مرتبہ باپ کے ساتھ وہ کل کہ کیا مقصد کہ ماں کا اتنا بڑا مقام ہے، ماں اگر جنت ہے نا تو باپ اس کا دروازہ ہے، تو دونوں کے ساتھ نرمی رکھنی ہے۔ ہم نے یہ نہیں فیصلہ کرنا کہ یار ابا کے ساتھ آدھی تو اماں کے ساتھ جاتی، نہیں، دونوں کو ایک نظر سے، دونوں کی بات اطاعت مدی ان کے فرما بردار بن کے چلیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ ای العمل احب الی اللہ، کہ کون سا عمل جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک؟ تو فرمایا الصلاۃ یجلی لوقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا اللہ کو تمام عملوں کے اندر محبوب عمل اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز۔ یہ پہلی چیز کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، جماعت کا ٹائم ہے فوراً نماز کے لیے بتا اپنی جماعت کی انتظار کرنا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ پھر فرمایا کہ کون سا عمل محبوب ہے؟ فرمایا والدین سے نیکی کرنا۔ پھر کون سا عمل محبوب ہے؟ کہ فرمایا کہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا، بخاری میں۔ اب دیکھیں اللہ کے راستے کے اندر جہاد، اس سے پہلے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، اس سے پہلے نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ اب دیکھیں میں نے کیا بات کی، سب کچھ ہے، نماز اور ماں باپ، یہ دو جو چیزیں نا ان کے اوپر عمل نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا، اما بعد۔ تو ہماری بات چل رہی تھی کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ان کی نافرمانی کے اوپر بات چل رہی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ تم نے اوف بھی نہیں کہنا، نہ ان کو جھڑکنا ہے، نہ ان کو تم نے ڈانٹنا بھی نہیں، چھوٹی ڈانٹ ہو بڑے سے کسی بھی قسم کی ڈانٹ آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں، اور اگر آپ کی عمر میں وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا، ان کے ساتھ نرمی اور پیار محبت سے پیش آنا۔ تو ایسا ہے کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی مسجد میں آئے جمعہ پڑھانے کے لیے، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو ممبر پہ جب پاؤں رکھا تو آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین، تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آج آپ نے جو ہے معقول صحت کے عمل کیا ہے، تو آپ بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ آپ جمعہ پڑھنے جب آتے تھے تو آ کے ممبر پہ تشریف فرما تو اس کے بعد خطبہ دیتے تھے، تو آج آپ نے معمول صحت کے عمل کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم جب میں پاؤں رکھنے لگا فرشتے نے کیا کہا آسمان میں، اللہ اس بندے کو تباہ و برباد کر دے جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اس کے روزے نہیں رکھے، میں یہاں پاؤں رکھا تو میں نے کہا ہے، پھر پاؤں رکھا
تو بددعا ہو گئی کہ اللہ اس بندے کو تباہ و برباد کر دے جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو پایا اور پھر ان کی خدمت نہیں کی۔ اب دیکھیں ہم لوگ بڑے خوش نصیب، یقین دنیا کے خوش نصیب اگر کوئی آدمی ہے نا، وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، چاہے وہ کام نہیں کرتے، گھر میں بیمار بھی پڑے ہوئے نا، کچھ بھی ماں باپ جن کے ہیں نا وہ بڑے خوش نصیب۔ ماں باپ ایسا دھرم ہوتے ہیں کہ اگر آپ جیسے بھی ہیں، کسی لائق بھی نہیں ہے نا، آپ کہیں جائیں گے تو آپ کو انگلی اٹھا کے دیں۔ ماں باپ یہ ہو۔ اب بتائیں ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہم کہیں جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ہاتھ لگائیں، ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں ابھی بتائیں، ابھی یہ کہیں جو بس میں آتا ہے۔ تو ایسے ہی ماں باپ بھی بڑے انہوں نے لالوں سے شفقتوں سے دن رات ایک کر کے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا۔ آج ہم ان کے کام آنے کے بجائے ہم ان کو ڈانٹیں، ہم ان کے باپ پر بیٹھیں، یہ اسلام۔ اس سے کیا ہوگا کہ تم لا تشعرون، کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے، تمہیں شعور نہ ہو، تمہیں سمجھ ہی نہ آئے، تمہارے سارے عمل برباد ہیں۔ تم یہ سمجھ لو ہم جو کام کر رہے ہیں یہ بڑا گہرا کام ہے۔ ایک نیکی انسان کو جہنم کے یعنی گھڑے سے ہٹا کر جنت کا وارث بنا دیتی ہے، اور ایک نیکی جنت میں جاتے جاتے بندہ ایک نیکی سے جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو پاؤں رکھا، کہنے لگے آمین۔ کہا کہ میں نے یہ آسمان کا بندہ ہوئی کہ اللہ اس بندے کو تباہ و برباد کرے گا جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کری۔ میں نے کہا تیسری میں پاؤں رکھا تو کیا کہا؟ اللہ اس بندے کو تباہ و برباد کرے جس نے میرا نام سنا اور پھر میرے پر درود پڑھا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ نبی کا نام سنا تو صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ممبر میں کچھ جگہ پاؤں رکھے تو کیا ہوتا ہے؟ دعا کرو۔ تو ہم اللہ کے نبی کو جیسے ہم نے اپنے امی ابو کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا نا، یقین مانیں ہم نے اللہ کے نبی کو بھی اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ جب ہمیں مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی کی بات کو لے آتے ہیں، ہمیں یعنی صرف سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی بات، جب اپنی ذاتیات اپنی خواہشات پہ آتے نا تو یقین مانے ہم اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانی۔ تو ماں باپ جو ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، تو ان کی بڑی عزت کیا کریں، ان کا احترام رکھا کریں۔ یہ نہیں کہ سالوں کے سال گزر جائیں پھر جا کر باپ کو یعنی عید کا موقع ہوا، ماں باپ مر گئے تو قبرستان پہ جا کے سلام دعا کر کے آ رہے، اور زندگی کے اندر گھر میں بیمار ہیں وہاں نہیں جائیں گے۔ پھر کیا ہے کئی سالوں میں کسی کی شادی میں مل رہے اور ابو جی ٹھیک ہو، امی ٹھیک ہو، بس یہ کیا ہوگا؟ بھائی جیسے آپ کریں گے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جیسا رویہ رکھیں گے، یہ وہ ہے اوپر سے کاغذ اور نیچے کو رکھ کر جس کے اوپر وہ کیا بولتے ہیں کاغذ میں نیلا جس میں چھپتا ہے، یہ سمجھیں جو آپ یہ لکھ رہے ہیں نا یہ آپ کو دوبارہ آپ کے ساتھ پڑھنا پڑتا۔ تو زندگی میں ماں باپ کو پوچھا کریں، اگر ماں باپ دور ہیں ان کے پاس جایا کریں، یہ ٹیلی فونوں سے رابطہ نہیں کیا کریں۔ یہ یقین مانے جب سے ٹیلی فون آئے نا یہ نفرتیں قدوتیں 100% سے 1000% بڑھ گئی۔ پہلے موبائل نہیں تھے نا تو ہوتا کیا تھا، چلو یار ذرا پوچھ لیتے تھے اور آنکھوں سے حال احوال دیکھ بھی لیتے تھے، سکون ٹھنڈک آتی تھی آنکھوں میں، ماں باپ کو کیا تھی۔ اب کیا فون پہ بات، اچھا تو ٹھیک ہو، ہاں بس یہ مسئلہ تو یہ نہیں ہوتی۔ ماں باپ کا بڑا مقام ہے تو ان کے پاس جایا کرو، اور کچھ ایسے بدبخت بھی میں نے دیکھے کہ آج اللہ سے دعا کرتا ہوں ممبر پر کھڑے ہو کے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا کر جو اپنے باپ یعنی والدین سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا اتنے دل سب۔ اور اگر کہیں ماں باپ سے کوئی غلطی بھی اگر کسی جگہ، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے باپ سے غلطی، نہیں، باپ ہوتا ہے غلطی کر جائے وہ اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے، مگر بچے کا حق نہیں ہوتا کہ وہ بدتمیزی سے باپ کے ساتھ پیش آئے۔ یہ قرآن حدیث میں کیا چیز ہے؟ اگر کہیں کوئی کسی کی دلداری ہوئی ہو، ماں باپ نے کہیں کر دی ہو، ماں باپ ہوتے ہیں نا بڑے، وہ اپنے بچوں کے لیے ڈانٹتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارا ناک کٹ گیا، نہیں،
وہ کیوں ڈانٹتے ہیں کہ اپنے بچے کو سامنے والے کے سامنے اس لیے ڈانٹا جو میں نے سمجھا. کیوں ڈانٹتے ہیں؟ اس لیے ڈانٹتے ہیں کہ تاکہ میرے بچے کے اوپر اور بندے حاوی نہ ہو، اپنے بچے کو سیٹ کرنے کے لیے. بس ہم سمجھتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے بڑی محفل میں غلط کر دی. باپ کے لاڈ میں بھی محبت ہے اور باپ کے جماعت میں بھی محبت ہوتی ہے. اگر کہیں کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں آج ان سے کہتا ہوں جا کے ماں باپ سے معافی مانگیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، شفقت کریں، پیار کریں. یقین مانے اللہ کی قسم کھاتا ہوں ماں باپ کیا کریں گے؟ بڑے خوش ہو جائیں گے، خوشی سے چوڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو ٹینشنیں ہوتی ہیں نا، ٹینشنیں یہ انسان کے اندر شکر لاحق کر دیتی ہیں، یہ انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے. اور یہ جو خوشی ہوتی ہے نا، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ انسان کے اندر کا جو من ہوتا ہے نا، اس کو تازہ کر دیتی ہے. اب دیکھیں ہمارے ابا یاد آئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ ان کو کرور رحمت فرمائے. میرے استاد بھی محترم تھے، تو وہ بات کہتے تھے کہ بیٹے گھر کی ایک پریشانی نا انسان کو پورا کر دیتی ہے، اور آپ باہر جا کر 100 پریشانیاں لے کر آ جائیں، یقین جانیں آپ سدا باہر جوان میں کوئی پریشانی آپ کو پورا نہیں کرے. کیوں؟ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ان کی بچوں کے سامنے نہیں چلتی. یقین جانیں یہ دنیا کے آگے چلا لیں گے، مگر یہاں کیوں نہیں چلتی؟ وجہ وہ چاہے تو ایک لگا کے چلا سکتا ہے، مگر ماں باپ ہوتے ہیں وہ پھر بھی شکل کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چلو یار بندہ صبح کا کر وہ بھٹکا ہوا، شام کو آگے نا میرے بچے نے معافی مانگ لی، چلو بات ہی. اب بتائیں ہم کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم تمام کی جو خطائیں اللہ ان کو معاف فرمائے، اور ہم نے اگر کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ جانے میں کیا اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تو معافی کو بڑا پسند فرماتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے. تو ہمارے گناہ تو نہ دے، تو اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے اللہ تو ہمیں معاف فرمائے. تو اگر گناہ کو دیکھتے ہیں تو ہم تو لقمے کے مستحق نہیں. تو دوسری ایک اور بات مختصر ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ سردی کا موسم ہے تو کالج کے اندر جب ہم وضو کرتے ہیں تو ٹھنڈا پانی ہو، اور اس میں جب وضو کرتے ہیں تو کچھ لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو دور سے آتے نہیں کر پا رہے. تو ماشاءاللہ اللہ نے مسجد حاضہ کے اندر بڑی سہولت دی ہے، اللہ کی رحمت سے جتنا ہوتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق معاملات کو لے کر کور کرتے ہیں الحمدللہ. تو پچھلے دنوں یعنی اسی نالی کے اندر یعنی جو ٹھنڈا پانی کی لائن ہے اس میں ہی چلا رہے تھے گیزر، تو وہ پانی کو جو آگے تھوڑا وال ہے وہ ٹپ ہو گیا تھا. تو اس کی بعد میں وہ لائن کاٹ دی. پھر یہ پروگرام بنایا کہ ایک الگ سی نالی ڈال کر گرم کی اور مکسچر وغیرہ لگا کر تو ایک یہاں پورا سیٹ اپ بنایا گیا. تو اس کے اندر تقریباً 40-45 ہزار کا خرچہ ہے. تو ابھی تقریباً جو جمع ہو گئے وہ 14,000 الحمدللہ ہو گئے. تو کچھ بھائی اگر پائے ٹوٹیاں وغیرہ اگر مزدوری اگر خود دینا چاہتا ہے کھڑے ہو کے تو وہ بھی حاضر ہے، کوئی اپنا فنڈ دلانا چاہتا ہے تو وہ بھی حاضر. تو یہ تمام کام کیا ہے؟ یہ مسجد. اور مسجد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس بی سی ہوتی ہے. بی سی جب بنتی ہے ہمارا ذہن ہوتا ہے میں نے یہ کام کرانا ہے، تو کل قیامت والے دن یہ اللہ کے پاس ہماری بی سی کھلے گی اور اللہ آپ کا 1 روپیہ دینا بھی ضائع نہیں کرے گا کہ یہ سوچ رہے نہیں یار یہ تو 1 روپے میں کیا نہیں، جس کی جو حیثیت. تو اس مسئلے کے اندر خصوصاً مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اگر مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنائے، اور چاہے حدیث کے الفاظ یہ چاہے وہ گھونسلے کے برابر ہے. تو ان چیزوں کو خصوصی دھیان رکھنا. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.